الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مصلح قائد نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں میں خدا کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، خدا کے احکام سے آگاہ کرائیں، تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے آشنا کرائیں اور اپنی امت اور اپنی قوم کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، زناکاری و بدکاری سے روکیں اور عفت و پاک دامنی کا حکم دیں، شراب نوشی سے روکیں، شراباً طہورا کی دعوت دیں، حرام روزی سے روکیں، رزق حلال کی ترغیب دیں، حزب بیانی سے روکیں، صدق بیانی کی ترغیب دیں، شر و فساد سے روکیں اور عدل و انصاف کا ماحول قائم کریں، غیر اللہ کی پرستش سے روکیں اور ایک خدا کو پوجنے کی دعوت دیں، ضلالت و گمراہی سے روکیں اور نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کریں۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول بطحہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا یہ سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ لوگوں کو صداقت و امانت، عدل و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس امت کے کندھے پر ڈال دی ہے، اس لیے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا۔ حضرات گرامی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی مفتی کی نہیں، صرف کسی امام کی نہیں، صرف کسی عالم کی نہیں، صرف کسی فقیر کی نہیں، صرف کسی محدث کی نہیں، صرف کسی مسجد یا مدرسوں میں رہنے والوں کی نہیں، صرف کسی تبلیغی جماعت والوں کی نہیں، بلکہ پوری امت کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اسے روکیں، اسے ٹوکیں اور اسے اچھے کام کی ترغیب دیں۔ اگر کوئی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اسے خدا کا خوف دلائیں، باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے۔ فرض آپ جس کسی ایسے آدمی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھیں جس پر آپ کا قابو ہے، جس پر آپ کا کنٹرول ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے منکرات کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لڑکا یا آپ کے ماتحت رہنے والا کوئی بھی انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، ریڈیو سے گانا سن رہا ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اسے ٹی وی اور ریڈیو کو توڑ ڈالیے، اسے پٹک ڈالیے۔ اگر وہ شراب پی رہا ہے تو شراب چھین کر زمین پر بہا ڈالیے۔ اگر وہ کسی کا مال چوری کر رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، تو مال اس کے مالک مقصود تک لوٹا دیجیے۔ میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح کہ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، خدا کے کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں،
علان اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن بتاؤ کیا ان برائیوں کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر شکل تک آئی؟ روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات، کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں بھی فرق آیا۔ ہمارے لڑکے بے نمازی، ہماری لڑکی بے نمازی، ہماری بیوی بے نمازی، ہمارے گھر والے بے نمازی، لیکن بتاؤ کہ نماز چھوڑنے پر ہم نے کوئی ایکشن لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چاہے خدا کا قانون ٹوٹ جائے، دوستوں سے دوستی برقرار ہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے، بیوی سے محبت برقرار ہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے، دوستوں سے دوستی برقرار ہے۔ اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہماری زبان پر جنبش تک نہ آئے، ہمارے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور ہمارے بدن میں کپکپاہٹ طاری نہ ہو، ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانی کرے اور ہماری زبان پر حرکت تک نہ آئے، اور وہ بھی تو کیسے؟ اللہ اور رسول کے کاموں کو ہم نے آج تک ناکام سمجھا ہی نہیں۔ میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔